بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک مفصل رپورٹ. آج ہے 25 جولائی اور دن ہے جمعۃ المبارک کا. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے زمین گرم ہوا چاہتی ہے. جی ہاں، بالکل بہت زیادہ زمین گرم ہوگی اور ان کو بہت سارے مسائل کا، مشکلات کا اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. اور نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی، کیونکہ اب معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ حد تک بگڑ چکے ہیں. اور اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کوئی کسی کی نہیں سن رہا، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب وہ بھی کسی کی نہیں سن رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو میں چاہوں گا وہی ہوگا. تو یہ ہو نہیں سکتا. پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی ملک جو ہے، کسی بھی ملک کا نظام اب فرد واحد کے ہاتھ میں دے دیا جائے. یہ ناممکن ہے، امپاسبل. تو یہ مشن امپاسبل کو فیلڈ مارشل پاسبل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور صرف طاقت کے بل بوتے پر. بیلٹ کو وہ نہیں مانتے اور بلٹ کی زبان سے وہ بات کرتے ہیں، اور بلٹ کا وہ کئی دفعہ استعمال بھی کروا چکے ہیں. یہ صورتحال اس وقت پاکستان میں ہے. تو پاکستان کے حالات و واقعات بہت ہی شدید ہو چکے ہیں. ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ خبر ڈسکس کروں گا، اور اس کے بعد آپ کو اپنا تجزیہ بھی پیش کروں گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. کیونکہ اگست، ستمبر اور اکتوبر بہت ہی گرما گرم ہے پاکستان کی سیاست کے لیے، صحافت کے لیے، وکالت کے لیے، عدالت کے لیے. بہت زیادہ گرما گرم ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کو جل کر بھسم ہونا ہے. اور کیونکہ اگر کوئی راہ راست پر نہ آیا، آئین، قانون، جمہوریت، انسانی حقوق اور شرم و حیا کی بات اس نے نہ کی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سسٹم کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا، وہ سسٹم کو نہیں مانتا، وہ اجتماعیت کو نہیں مانتا، وہ آئین، قانون، جمہوریت اور انسانی حقوق کو نہیں مانتا. اور جو نہیں مانے گا وہ نہیں رہے گا. یہی ہے حرف آخر. جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا. یہی ہے ایک حرف مہرمانہ. تو بات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کے ساتھ کل ملاقات کسی کی نہیں ہونے دی گئی، اور عمران خان صاحب کے ساتھ نہ صرف ملاقات نہیں ہونے دی گئی، بلکہ اب جلد از جلد حکم حاکم ہے کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں بھی جلدی سے جلدی سزائیں سنائی جائیں، اور 9 مئی کے مقدمات میں بھی جلدی سے جلدی سزائیں سنائی جائیں. تو یہ وہ کر رہے ہیں جناب فیلڈ مارشل صاحب. ان کا حکم چل رہا ہے، اور ان کی مٹھی میں سارے بند ہیں، عدلیہ بھی اور میڈیا بھی اور حکومت بھی اور پارلیمان بھی. سب کے سب انہوں نے اپنی مٹھی میں بند کر لی ہیں، اور جو آوازیں جاندار آوازیں تھیں، ان سب کو انہوں نے خاموش کروا دیا ہے اپنے طاقت کے بل بوتے پر. ان میں ہمارے آنریبل ججز بھی ہیں، ہمارے میڈیا پرسنز بھی ہیں، ہمارے پولیٹیشنز بھی ہیں، ہمارے کاروباری لوگ بھی ہیں، ہماری انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی ہیں. سب کو انہوں نے خاموش کروا دیا، بند کر دیا ہے. اور ان میں ہمارے جو فوج سے تعلق رکھنے والے ہمارے ریٹائرڈ جو ہیں، تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی جس نے بھی آواز بلند کی ان کو بھی، اور پھر فوج کے اندر بھی جس کسی نے بھی اپنی اوپینین، اپنی رائے دینے کی کوشش کی، اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. تو بہرحال عمران خان صاحب نے کل ایک ایونٹ ہوا اڈیالہ جیل میں، اور دوسرا ایک باہر ہوا. پہلے عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے 2-3 باتیں کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ 5 اگست کی تیاری کریں، اور اب کسی قسم کی مذاکرات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور عاصم لا چل رہا ہے، مارشل لا بھی نہیں ہے، اس وقت عاصم لا ہے. اور عاصم لا کا مطلب ہے شخصی حکمرانی، کیونکہ مارشل لا میں بھی کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ٹیم ہوتی ہے، اور کوئی جھوٹا سچا ایک نظام قائم کیا جاتا ہے، اور جسے دنیا تسلیم نہیں کرتی، لیکن ایک نظام قائم کیا جاتا ہے. لیکن جو شخصی حکمرانی ہوتی ہے، فرد واحد کی حکمرانی ہوتی ہے، وہ یہی ہے جو اس وقت چل رہی ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا یہ مارشل لا بھی نہیں ہے، یہ عاصم لا ہے. اور اس بات کی گواہی جو ہے وہ ہمارے حکمران جماعتیں جو ہیں وہ بھی دے رہی ہیں، اور اس میں خواجہ آصف صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، وہ ببانگ دوہل اور شہباز شریف صاحب ہیں، وزیر اعظم فارم 47 کے، وہ بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ جو ہے وہ ہائیبرڈ پلس سسٹم ہے، غیر آئینی حکومت ہے، یہ سب کچھ ہے. لیکن عمران خان صاحب نے کہا یہ عاصم لا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب کسی قسم کی بات چیت تو ہونی نہیں ہے، اس لیے ہم تحریک چلائیں گے اور تحریک کو ہر صورت میں کامیاب کریں گے. اور تحریک کا میں آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ عالمی ذرائع جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے، ہمارے ٹیلی ویژن چینلز اور اخبارات، وہ چونکہ وہ بھی اخبارات کے
मालकान जो हैं और मीडिया मालकान जितने भी हैं वो इश्तिहारात उनको लुभाते हैं और 100 अरब और 200 अरब के इश्तिहारात ये आ चुका है रिकॉर्ड पे। तो इश्तिहारात की वजह से वो भी आवाम की बात नहीं कर रहे और इंसानी हकूक़ की बात नहीं कर रहे और जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे। तो लेकिन ये है कि लाहौर की सड़कों पे भी जो है वो हल्ला गुल्ला चल रहा है, हल्की फुल्की अंदाज में लोग निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, वकला भी, सियासी कारकुनान भी, और अपनी प्रेजेंस करते हैं और एहतजाज कर रहे हैं और 5 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं। उसके कुछ मनाजिर मैं आपको दिखा भी दूंगा। और उसमें आज आलिया हमजा बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं पंजाब में, वकला बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, मियां इबाद फारूक बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, और जहाँ जहाँ है हर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ये सब कुछ हो रहा है। गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है। अडयाला जेल के बाहर भी जब हाजिरी पेशी होती है और जब मुलाकात का दिन होता है तो कारकुनान पहुंचते हैं और गिरफ्तारियां भी देते हैं और उनको छोड़ भी दिया जाता है और उनको थानों में पहुंचाया जाता है, सब कुछ किया जा रहा है और सजाएं भी भुगत रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं और मार भी खा रहे हैं। तो लेकिन उनको कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसलिए अवाम में बेचैनी मौजूद है, अवाम में तहारुक मौजूद है और उनको मुंजमद किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने अपने बेटों के लिए आज वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है, कासिम और सलेमान के लिए। उन्होंने कहा है कि जनाब आप इंटरनेशनल कोर्ट से रुजू करें और इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, बैनुल अक़वामी अदालत में जाएं। जो कुछ उनके साथ हो रहा है अंदर जेल में गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, इस सारी सूरत हाल को लेके आप बैनुल अक़वामी अदालत में जाएं और बैनुल अक़वामी अदालत में जाके जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उन सबको पॉइंट आउट करें। क्या कहा? और उसके बाद दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इमरान खान साहब ने ये पैगाम दिया है कि जो जेल सुपरेंट हैं वो अपनी इंतहा को पहुंच चुके हैं और इंतहाई हद तक वो पहुंच चुके हैं, लिहाजा उनके साथ भी उन्होंने कहा कि जो जेल से रिहाई के बाद उनको भी हम कटहरे में लाएंगे और उनको भी किसी सूरत में मुआफ नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल थे अकरम साहब, उनको उठा लिया गया था, उनकी फैमिली को उठा लिया गया था और उनके साथ भी ये सब कुछ किया जा रहा था। तो ये मेरे सामने है जी आलिया हमजा साहिबा का, आप देखें ये लाहौर में इस वक्त चल रहा है और ये तहरीक का आगाज़ है, ये लाहौर के मनाज़िर हैं। उसके बाद आप एक ये और मंजर देखें, ये है वकीलों का मंजर है जो कि लाहौर में वकील जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, ILF के वकला हैं, इंतज़ार पंजोता की क़यादत में इमरान खान साहब के नारे बुलंद कर रहे हैं। अब आते हैं ज़रा अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू आपको सुनवाता हूँ जो कि उन्होंने की और उसके बाद फिर आगे आपको मज़ीद जो आज अडयाला जेल से इमरान खान साहब का पैगाम आया। बात आप बाहर जाके ज़रूर करें कि ये कौन सा कानून है जिसके तहत ये हो रहा है। आगे उन्होंने उस पर वजाहत की, उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान में आसिम लॉ है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में इस वक्त आसिम लॉ चल रहा है, मार्शल लॉ नहीं है। इसके बाद इमरान खान साहब ने एक और बात की, अपने बेटों को पैगाम दिया। सुलेमान और कासिम बाहर इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं, जो इनके इमरान खान के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, उसके लिए उन्होंने ये भी आज पैगाम दिया है। इसके बाद इमरान खान साहब ने जो जेल में उनको तकलीफें दी जा रही हैं उसके बारे में क्या कहा? वो डेथ सेल के अंदर रखा हुआ है पिछले 2 साल से, ये झूठ बोलता है। यहाँ का जो सुपरिटेंडेंट है उसको शर्म भी नहीं आती कि कागज इतना बड़ा निकाल के दे दिया। अंजुम है सुपरिटेंडेंट गफूर अंजुम, इसका नाम ना भूलें, इसका नाम नहीं भूलना। इमरान खान ने खास इसके ऊपर बहुत उनको तकलीफ थी कि इसने कितना जुल्म किया हुआ, आगे से फिर गंदी झूठे पर जब से ये आया है ये तब से बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। हाँ कि ये इमरान खान ने कहा है कि जब से ये बंदा आया है मैं कभी निकल के इसको माफ नहीं करूंगा और भूलूंगा नहीं। जो इसने किया मेरे साथ जेल में, ये इसका सजा ये भुगतेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह भी इसको सजा देगा और हम लोग भी नहीं भूलेंगे और अवाम भी नहीं भूलेंगे। जबकि आज हम हमाद अजहर साहब के पास गए जी, चौधरी परवेज इलाही साहब, और उन्होंने इजहार ताज़ियत किया। मियाँ अजहर साहब उनके वालिद जो हैं तो वफात पा चुके हैं। तो चौधरी परवेज इलाही साहब से पूछा कि क्या करना चाहिए और ये कशीदगी कैसे ख़त्म हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अब सियासतदानों का मसला नहीं है, बल्कि ये मसला है इदारों को बचाएं। और ख़ास तौर पे उन्होंने मिलिट्री लीडरशिप से कहा कि अब उनकी बारी है, उन्हें सोचना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। और अगर वो नहीं आएंगे, और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ दुआई कर सकता हूँ, लेकिन अब बारी जो है वो मिलिट्री लीडरशिप की है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की है कि उन्हें चाहिए कि वो ज़रा आगे बढ़ें
اور معاملات کو سنبھالیں. اب آگے آتے ہیں آج ایک اور خبر, اور وہ خبر ہے کہ جو نومنتخب سینیٹرز ہیں انہوں نے آج حلف اٹھایا. پاکستان تحریک انصاف کے 3 سینیٹر جو ہیں انہوں نے حلف اٹھایا, نور اللہ قادری صاحب نے, فیصل جاوید صاحب نے اور مرزا آفریدی صاحب نے. جبکہ 3 سینیٹرز ابھی تک نہیں حلف اٹھا سکے, مراد سعید صاحب, اعظم سواتی صاحب اور روبینہ ناز صاحبہ. 3 سینیٹرز ابھی تک نہیں آئے اور 3 سینیٹرز نے آج حلف اٹھایا. دوسری جانب آج متحدہ اپوزیشن کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے بعد باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں 5 اگست کی تیاریوں کا کہا گیا جی ہم 5 اگست کی تیاری کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے. اور اس وقت ملک میں لاقانونیت ہے اور اس وقت غیر جمہوری نظام, غیر آئینی نظام مسلط ہے اور کرپشن عروج پر ہے اور بڑے بڑے اسکینڈلز آ رہے ہیں اور یہ حکمران خاندان جو ہیں وہ سب کے سب اس میں ملوث ہیں اور کوئی بھی ان کو قابو کرنے والا نہیں ہے اور کوئی بھی ان کو ایڈریس نہیں کر رہا. اس لیے اب اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ تحریک شروع کی جائے اور 5 اگست ہمارا جو ہے وہ پیک ہوگا اور 5 اگست کو ہم اپنی بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو حکمرانوں پہ خاص طور پہ شہباز شریف اینڈ کمپنی پہ اور جاتی عمرہ پہ بہت زیادہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ثبوت پیش کر کے الزامات عائد کیے. جبکہ دوسری جانب مرزا آفریدی صاحب اور نور القاضی صاحب اور دیگر سینیٹرز نے ایک گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جو چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا, چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا, اس میں خیبر پختونخوا کے نمائندگی نہیں تھی اور ان کو ووٹ نہیں دیا, انہوں نے ووٹ کوئی نہیں دیا اور نہ ہی ان کی رائے شامل کی گئی. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کو قبول کریں چیئرمین سینٹ گیلانی صاحب کو اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو. اس کا انتخاب دوبارہ ہونا چاہیے اور ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے. تو فیلڈ مارشل جناب آصم منیر صاحب کے لیے امریکہ میں بھی زمین گرم ہو رہی ہے اور وہاں پہ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کی ملاقاتوں کے بعد جو رپورٹس آ رہی ہیں, جو بیانات آ رہے ہیں امریکن کانگریس مین کے اور امریکن حکام کے, وہ کافی حوصلہ افزا ہیں عمران خان کے لیے, عمران خان کے بیٹوں کے لیے. اور پاکستان میں خاص طور پہ پریشانی ان کو ہونی چاہیے جو کہ اس وقت غیر آئینی اور غیر جمہوری طور پر اس وقت قابض ہیں اس ہمارے ملک پہ. فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.